بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں ایک جوان فریاد کرتا پھر رہا تھا کہ اے عادلوں میں عادل ترین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کے پاس پہنچے اور کہا، اے جوان، تم کیوں اپنی ماں پر نفرین کر رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، اے خلیفہ، میری ماں نے مجھے 9 ماہ شکم میں رکھا، 2 سال مجھے دودھ پلایا، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے اپنے سے دور کر دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا، یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ عورت نے کہا، اے خلیفہ، خدا کی قسم، میں اس کو ہرگز نہیں جانتی۔ یہ کس قبیلے سے اور کس خاندان سے ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ بس مجھے اور میرے رشتہ داروں کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قریش کی 1 دوشیزہ ہوں اور ابھی تک میں نے شادی بھی نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور اپنے قبیلے کے 70 آدمی بطور گواہ پیش کر دیے۔ گواہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس لڑکے کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی اور کہا، یہ اس عورت پر تہمت لگا کر اسے اس کے قبیلے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکیوں کو قید میں ڈال دو۔ اگر تفتیش کے بعد ثابت ہو گیا تو اس پر حتف جاری کی جائے گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر زندان کی طرف لے جا رہے تھے کہ اتفاقاً راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مل گئے۔ جیسے ہی اس جوان کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی، اس نے فریاد کرنا شروع کر دی، اے قصر رسول، مجھ ستم دیدہ کی داد رسی کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سارا ماجرا حضرت علی علیہ السلام کو کہہ سنایا اور کہا کہ حضرت عمر نے مجھے قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لے چلو۔ حضرت عمر علیہ السلام اس جوان کو واپس پلٹاتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، میں نے تو اسے قید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے باہر کیوں دیکھ رہا ہوں؟ سپاہیوں نے کہا، اے خلیفہ، علی بن ابن طالب نے اسے واپس پلٹانے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے خود آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہرگز علی بن ابن طالب کے فرمان سے روگردانی مت کرنا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا، اس جوان کی ماں کو حاضر کرو۔ عورت کو حاضر کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس جوان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ جوان نے اپنی پوری داستان بیان کر دی۔ پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر تم کہو تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اجازت نہ دوں، جبکہ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ علی تم میں سب سے زیادہ دانا انسان ہے۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، اور پھر اس نے دوبارہ تمام گواہ پیش کر دیے اور انہوں نے دوبارہ گواہی دے دی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اب ان کے درمیان ایسی قضاوت کروں گا کہ جس سے خداوند عالم خوش ہو جائے، ایسی قضاوت جو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد عورت سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی ولی و سرپرست ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں، یہ سب کے سب میرے بھائی بند اور سرپرست ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تم اپنے اور اپنی بہن کے بارے میں میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا اور تم سب لوگوں کو اس امر پر گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اس عورت کا عکس اس جوان سے کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے 400 درہم بطور مہر نقد ادا کر رہا ہوں۔ اے قمبر، جاؤ اور درہم لے آؤ۔ قمبر گئے اور درہم لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درہم لے کر جوان کے ہاتھ پر رکھے اور فرمایا، یہ درہم اپنی بیوی کے دامن میں ڈالو اور اسے یہاں سے لے جاؤ، اور شب زفاف کا غسل کیے بغیر میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں۔ جوان اٹھا، درہم اس عورت کے دامن میں ڈالے اور کہا، اٹھو۔ یہ دیکھ کر عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، آتش آتش، فرزند رسول خدا، کیا تم میری شادی میرے بیٹے سے کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا ہے۔
پھر اس نے اپنے انکار کی وجہ اس طرح بیان کی کہ میرے بھائیوں نے ایک پست حیثیت شخص سے میری شادی کر دی تھی، یہ لڑکا اسی شادی سے ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوا انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اسے اپنے سے دور کر دو، خدا کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بعض افراد نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ایک شخص نے ایک دن صبح کے وقت ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کی اسی رات ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ کچھ دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو ماں اور نومولود بچے نے اس کی وراثت میں سے حصہ پایا۔ بتائیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس موقع پر فرمایا، اس شخص نے اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کی تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اس نے کنیز کو آزاد کر دیا اور صبح اس سے شادی کر لی۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا تو بچے کی ولادت ہوئی، لہٰذا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو عورت اور مولود نے وراثت میں سے حصہ پایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کے حکم پر قاتل کو مقتول کے باپ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے قصاص لے لے۔ اس شخص نے قاتل کو تلوار سے 2 ضربیں لگائیں اور خیال کیا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ قتل نہیں ہوا تھا، اور اس کے رشتہ دار اس کے نیم مردہ وجود کو اٹھا کر گھر لے گئے اور لے جا کر اس کی خوب مرہم پٹی کی تو 6 ماہ میں وہ تندرست ہو گیا۔ ایک دن مقتول کے باپ نے اسے دیکھ لیا، فوراً اسے گریبان سے پکڑ کر حضرت عمر کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر علیہ السلام نے دوبارہ اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ راستے میں اس شخص کی نظر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پڑی۔ اس نے آپ سے فریاد کی۔ حضرت علی نے حقیقت دریافت کی تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پورا مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرت علی نے بات سن کر فرمایا، قاتل سے دوبارہ قصاص لوگے؟ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ پھر مقتول کے باپ سے فرمایا، کیا تم نے اپنے بیٹے کا قصاص نہیں لیا تھا؟ اس نے کہا، تلوار تو ماری تھی لیکن پھر بھی زندہ بچ گیا۔ کیا اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خون رائگاں ہو گیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اس کا خون رائگاں نہیں، لیکن تم نے جو اس کو تلوار کے 2 زخم لگائے ہیں اس کا اسے قصاص دو، پھر اسے قتل کر دینا۔ اس شخص نے عرض کی، یا ابو الحسن، یہ قصاص تو موت سے بھی بدتر ہے، میں نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، الحمدللہ، آپ اہل رحمت ہیں۔ اسی طرح جب حضرت عمر تخت خلافت پر براجمان ہوئے اور تمام امور سنبھال لیے تو ایک دن ان کے سامنے ایک ایسے بچے کو لایا گیا جس کے 2 سر، 2 شکم اور 4 ہاتھ اور 2 پیر تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایک انسان ہے یا 2 تاکہ اس کی میراث معین کی جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک ایسی چیز دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کبھی نہ دیکھی تھی، یعنی کہ اوپر سے 2 آدمی اور نیچے سے 1، لہٰذا کچھ نہ کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا، جب یہ سو جائے اور کوئی آواز بلند ہو تو دیکھو کہ ایک سر بیدار ہوتا ہے یا دونوں، ایک ساتھ بیدار ہوں تو ایک آدمی ہے، اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا سوتا رہے تو پھر یہ 2 آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، لا ابقانی اللہ بعدہ کا یا ابو الحسن علیہ السلام، خدا مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ حافظ ابن حاتم بہقی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسی عورت کو زنا کے الزام میں سنسار کرنے کا حکم کر رہے تھے کہ جس نے 6 مہینے میں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مامورین سنسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہنچ گئے اور فرمایا،
ہرگز اس عورت کو سنسار نہ کرو، وہ بے جرم و بے خطا ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور سورۃ احقاف میں بھی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حمل و دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے، چنانچہ اگر 30 ماہ سے 2 سال کم کریں تو 6 ماہ باقی بچتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ 6 ماہ حمل کے بعد ولادت ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ کلام سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے منصرف ہو گئے۔ سبت جوزی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے عورت کو رہا کرتے ہوئے کہا، جس مشکل کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو، مجھے اس کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا۔ اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر یہ بات حق ہے، آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا شیطان ملعون انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان برحق ہے اور اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب سے اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشا پور کا ایک سلطان گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن پاک سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دل سوز آواز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا اور پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور برا انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا ہے اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس وجہ سے ہم نے آج تم پر رحم کیا اور تجھے بلند مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشائے کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔
انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تقویت کی تو ان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ کوششوں کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر انہیں سخت اذیتیں دیں اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے ان میں رسیاں ڈالی گئیں اور شہر کے ظالم لوگ رقص بسمل سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ اس شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا، جو اسے مزدوری ملتی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تو دوسرا حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ کیا میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنا لوں جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے؟ لیکن اس ظالم قوم نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالا اور لاشیں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ایک روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ نجار کو موت سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب عطا کیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، حبیب النجار کو ایک انجام مبارک ہو۔ شہر شراق میں ایک تاجر رہتا تھا جو بظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے روح تھی اور اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کب تک گھر کا ساز و سامان بیچ کر خورد و نوش کا سامان خریدوں گا۔ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ گزر سکے گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ کیا یہ 3 سال بعد میں گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور اسے کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا لیکن وہ خدا کی قضاء و قدرت کا منکر تھا، اسی لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک
مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں ایسی لو چلی کہ جس کی وجہ سے درخت سوکھ گئے اور ایک بھی پھلدار درخت باقی نہ رہا۔ ایک شخص نے جیسے ہی گرم لو کے جھونکے محسوس کیے تو اس نے اپنے گھر میں موجود ایک پھلدار درخت کو کپڑوں سے چاروں اطراف سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے وہ درخت جلنے سے محفوظ رہا۔ موسم آنے پر اس کے پھول کھلے، کچھ عرصے بعد اس کا پھل پک کر تیار ہو گیا۔ اس شخص نے اس کے پھل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بطور تحفہ بھیجا۔ جس نے وہ پھل کھایا وہ بیمار پڑ گیا اور کچھ عرصے بعد وہ مر گیا، لیکن جنہوں نے ابھی تک وہ پھل نہ کھایا تھا وہ بچ گئے۔ اس واقعے سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے گرم لو کو بیچ کر درختوں کو اس لیے خشک کر دیا تھا تاکہ لوگ ان کا پھل کھا کر وبا کا شکار نہ ہوں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے نقصان کے ذریعے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔